أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 3 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 21، رکوع نمبر 3 کی سب سے پہلی آیت، آیت نمبر 21. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کی. یقتلون النبیین، یقتلون قتل کرتے ہیں، نبیین نبی کی جمع، انبیاء کا قتل کرتے ہیں. بغیر حق، بغیر کسی حق کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، من الناس، انصاف کا اور انصاف کے ساتھ، جو لوگ لوگوں میں حکم دیتے ہیں اچھائی کا، بھلائی کا، ایسے بھی لوگوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، ایسے انبیاء قاتلوں کو اور ایسے انصاف پسند لوگوں کے قاتلوں کو آپ خوشخبری سنائیے. فبشرہم، لہذا ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. آیت چونکہ رکوع بھی نیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا مضمون بھی پچھلی آیتوں سے کوئی ربط اس آیت کا نہیں ہے. البتہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عیسائی کے وفد کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نازل کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے تعلق سے مباحثہ اور مناظرہ وغیرہ اس نے کیا تھا. اس وفد کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے. تو ان آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص اہل کتاب میں عیسائیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کو نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ نے کی، نصارہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کی، ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کا بھی ضمنی طور پر اس میں تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 21 کے اندر، ان الذین، بے شک وہ لوگ،
یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ آیت جس تناظر میں ہے اس اعتبار سے اللہ کی آیتوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہے۔ نبی کا کسی قوم کی طرف مبعوث کیا جانا، کسی قوم کی طرف ان کی بعثت ہونا، کسی قوم کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یا تو نبی کی بات پر ایمان لاؤ یا اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نبی کا کسی امت کی طرف بھیجا جانا یہ سب سے بڑی آیات میں سے ہوتی ہے، سب سے بڑے دلائل، سب سے بڑی نشانی میں سے ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے لیے کائنات میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور کائنات سے دلائل لیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے، اسی طرح انبیاء کا کسی امت کی طرف بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے اور اپنے بندوں کی فکر کر رہا ہے تاکہ وہ جہنم سے نجات پا سکے۔ انبیاء جا کر ان کی درستگی کرتے ہیں۔ یہ انبیاء خود اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ کی آیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے جو آیات وحی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ کی آیات ہے، جس میں بالکل ظاہر بین اور واضح دلائل ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں میں، جن کا پڑھنا، جن کا سننا ایسا علم دیتا ہے جو کسی اور ذریعے سے وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی آیات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے متنبع کرنے کے لیے اس کائنات میں وقت اور حالات کے تحت وقتاً فوقتاً ایسے کچھ چیزوں کو رونما کرتا ہے جس کو دیکھ کر انسانیت غور و فکر میں پڑ جاتی ہے اور اپنے رب کی طرف رسائی حاصل کرتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی نشانی یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، کیوں ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر لوگوں کے آگے اس کو رونما کیا، ظاہر کیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو نبی موجود ہے۔ نبی کے وقت یہ معاملہ ہوا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے شق قمر ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، لوگ تاکہ آگاہ ہو جائے کہ اب قیامت بہت نزدیک ہے۔ اس تعلق سے بعض لوگوں کو ضمنی بات یاد آ رہی تو بتلا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، تب جا کے 2 ٹکڑے ہوا اور ایک ادھر کا اشارہ کیا، ایک ادھر کا اشارہ کیا، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر کے اندر یہی بات کہی کہ وانشق القمر اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کا ٹکڑے ہونا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو براہ راست قیامت کی نشانی میں سے اللہ نے اس کو گنوایا، قیامت نزدیک ہے اس لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کفار بھی اسی قسم کا عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے مکہ کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل اگر پڑھ کے دیکھیں سورہ 17 بالکل اس کے خاص طور پر آخری رکوع اگر پڑھ کر دیکھیں تو اس میں یہ بات ملے گی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے نبی ہو، تم کیسے نبی ہو، تمہارے پاس اگر کوئی سونے کا گھر ہوتا، سونے اور چاندی کا گھر ہونا چاہیے تھا، اس میں خزانے ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس ڈھیروں خزانہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر تم ہمارے سامنے آسمان کی طرف اوپر چڑھ کر بتلاؤ اور جا کر کوئی کتاب لے کر آؤ، تم بولو گے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، ہم کو یقین نہیں ہوتا، ہمارے سامنے آسمان مت چڑھو اور وہاں سے اللہ کے پاس سے کتاب لاؤ، تب بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ لا کے پڑھ کر نہیں سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے تو کہتے لا کر پڑھ کر سنا، ایسے ایسے مطالبات تھے اور کہتے تھے کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے،
بچے بھی ہیں، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ اعتراض کرتے تھے، تو مطالبات بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلایا کہ دیکھو میں موجود ہوں، اس ساری کائنات کا خالق و مالک میں ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے جس نبی کو بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تبھی جا کر تم نجات پا سکتے ہو۔ تو اس طرح بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کو آگے دیتا ہے۔ اللہ کی ان آیتوں کا انکار کرنے والا، ان الذین یکفرون، انکار یہاں پر انکاری ہے، اس کو کفر کے درجے میں تب لیں گے جب اس آیت کا انکار اگر کوئی شخص کرے، اللہ کے دلائل کا انکار کرے تو وہ کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ان الذین یکفرون، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب کفر کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اس قسم کا مضمون آیا ہے، اور یہاں تک کہ بالخصوص قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایسا انداز اختیار کیا اور کہا کہ جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب پر شک کیا جائے، یہ کفر ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جائے کہ اس کو تو محمد نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، یا اس کتاب کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اس میں جھوٹی سچی باتیں ہیں، یا اس تعلق سے یہ کہا جائے کہ اس کو صرف پڑھنا چاہیے، نہیں بھی سمجھے تو چلتا، نہیں سمجھیں گے تو بھی چلے گا، یہ بھی اس کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جب تک کسی کتاب کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا، جب تک عمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک دوسروں کو پہنچا نہیں سکتے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں مقید ہو کر رہ جائے، اسلام اس لیے آیا تاکہ یہ ہر گھر تک، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ان تک پہنچ جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے، سمجھی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کے آیتوں کا انکار یہ ہے کہ ایک تو اس کو پڑھا ہی نہ جائے، پڑھا جائے تو نہ سمجھا جائے، سمجھا جائے تو اس پر عمل نہ کیا جائے، یا اس کے تعلق سے ڈٹائی اور جرت مندانہ طور طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بھی اللہ کے آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں بالخصوص عیسائیوں کی اور یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عیسائی یہودیوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بے شک ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں، انبیاء کا قتل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے زمانے میں جو انبیاء آتے تھے، کبھی کبھی تو کسی علاقے میں، ایک ہی علاقے میں تین انبیاء آتے تھے، 3 رسول مبعوث کیے جاتے تھے، جس کی دلیل سورہ یاسین میں موجود ہے۔ فعززنا بالثالث، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے 2 نبی بھیجے، پھر اس کی تقویت کے لیے، ان لوگوں کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا، فعززنا بالثالث، ایک اور رسول ان کی طرف بھیجا۔ تو ایک ہی مقام پر 3 رسول آتے، جب انہیں نصیحت کرتے تو ان کی خباثت، ان کی گندگی، ان کا کبر و تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ انبیاء کا ہی قتل کر دیتے، جو انہیں نصیحت کرنے آتے، جو ان کے خیر خواہ ہوتے، ان کا ہی قتل کر دیتے۔ ان کا کیا تھا؟ کبر اور تکبر تھا۔ کبر اور تکبر کیا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے 2 ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکبر بطر الناس، الکبر، کبر یہ ہے کہ بطر الحق، حق کا انکار کیا جائے، حق اس کے آگے پیش کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے، غمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے۔ یہ کیا؟ یہ حق بات کا انکار ہے۔ جو انبیاء اللہ کی طرف چنے جاتے ان کو یہ کمتر سمجھتے اور انبیاء کی دی دعوت کا انکار کر دیتے، یہ گھمنڈ کی انتہا تھی۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتا ہے جو انبیاء کے وارثین ہیں، علماء ہیں، دعات ہے، جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اس میں وہ ائمہ کرام ہیں،
وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ حق پرست حکمران ہیں، سیاست دان ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ کیا کہ اللہ نے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، ایسے بھی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ نے ایک اور بات کہی کہ یہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں بغیر حق، یعنی حق نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کتنا اللہ تبارک تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود کتنا زیادہ انصاف پسند ہے۔ اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک عام انسان کسی عام انسان کا قتل کر دے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ، اس کی سزا سیدھا جہنم ہے سوائے حق کے۔ یعنی اگر اس کو حق مل جاتا ہے قتل کا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عام انسان کسی عام انسان کا قتل کرتا ہے، قتل سے مراد ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کیا، آپ کو وہ آیت یاد ہوگی جو دیت کے تعلق سے تھی، دیت کے تعلق سے جو سورہ بقرہ میں ہو گزرے ہیں، جس میں قتل ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے خاندان میں سے مرد ہو تو مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام قتل کر دیا جاتا، آزاد کے بدلے آزاد۔ یہ جو قتل کرتا اس وقت کا حاکم، اس وقت کا خلیفہ، اس وقت کا امیر اور عمرہ جو ہوتے وہ یہ جو قتل کرتے، یہ اللہ نے کہا یہ حق کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کسی کا ہاتھ کاٹا جانا یہ ظاہر سی بات ہے ظلم نظر آتا ہے، اور اس نے چوری کی، اس عوض میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس پر ظلم نہیں ہے، یہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کو ہاتھ کاٹا جائے، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کی بات کر کے اللہ نے کہا کہ میرے انبیاء کو تک کوئی قتل نہ کرے سوائے حق کے۔ یعنی دیکھیے کیا بہترین بات اللہ نے کہی، وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ حق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ انبیاء کا قتل کرتے بغیر حق کے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ناراض بھی ہو رہا ہے، ان پر چڑ بھی رہا اور کہتا ہے کہ میرے انبیاء کے انہوں نے قتل کیا، ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، تب بھی انہوں نے میرے انبیاء کا قتل کیا۔ ایک بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے، جرم عظیم کیا انہوں نے۔ اس کی اتنا ہی نہیں، انبیاء کے جو وارثین ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے جو ساتھی ہوا کرتے ہیں، علم والے ان کے متبع ہوا کرتے ہیں، ان کے تابعدار جو ہوتے ہیں، دعات جو ہوتے ہیں، علماء کرام جو ہوتے ہیں، جو حق کی نصیحت کرنے والے بالقسط، یعنی انصاف کی بات کا جو حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یعنی یہ اہل کتاب کے جو لعنتی لوگ ایسے تھے کہ نہ صرف انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کے ساتھ وہ لوگ جو حق بات کی تلقین کرتے تھے، انصاف کا حکم دیتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا، ان کو بھی مار دیا کہ نہ رہے باز، نہ بجے بانسری، نہ اچھے لوگ رہے، نہ اچھی بات کی نصیحت ہو۔ آپ کو غالباً سورہ ہود وغیرہ سورہ نمبر 11 میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، اور الگ الگ جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کا، وہاں پر ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے اللہ کہتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اچھی نصیحت کی اور یہ تک کہا کہ نماز پڑھو، تو ان کی قوم نے کہا اے ہود تم کیا سمجھتے ہو؟ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ڈانٹ ڈپٹ کی اور وارننگ دی کہ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہاری بڑی بری درگت کر دیں گے۔ اسی طرح اپنے لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا، لوط علیہ السلام نے بھی انہیں نصیحت کی اور اچھائی کا حکم دیا اور کہا کہ مردوں کی طرف کیوں لپکتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی۔ تو کہا لوط علیہ السلام سے ان کی قوم نے اے لوط کیا تم اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہو؟ اپنی باتوں سے رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ جو اچھی نصیحت کرتا اس سے بھی اتنی نفرت ہوتی کہ اس کا بھی قتل کر دیتے، اور انبیاء کے ساتھ جو اچھے لوگ ہوتے ان کا بھی قتل کر دیتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایسے رذیل قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے صرف انبیاء کو بلکہ اچھے لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کا بھی قتل کیا۔ فبشرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دو۔ یہ انداز ہے قرآن مجید کا، یہ کیا ہے قرآن مجید کا؟ بشارت دو مطلب خوش کر دو، بشر خوش کر دو۔ اب سامنے والا سمجھے گا کہ شاید اتنے اچھے کام میں نے کر لیا کہ شاید مجھے بشارت دی جا رہی ہے، کس بات کی؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی، علیم دردناک، تکلیف دینے والے عذاب کی آپ انہیں خوشخبری دے دو کہ جو اعمال انہوں نے
نے کیے ہیں اس کا نتیجہ انہیں اخروی اعتبار سے بہت برا ملنے والا ہے، اس کی خبر آپ اسی دنیا میں دے دو۔ یہ تھی آیت نمبر 21۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔